أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، اور ان کی یعنی بنی اسرائیل کی قوم کے 12 قبیلے ہم نے بنا دیے، 12 جماعتوں میں انہیں تقسیم کر دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے موسیٰ کی طرف یہ وحی بھیجی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب قوم نے ان سے پانی کا مطالبہ کیا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا. وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان کے اوپر سایہ کیا ایک بادل کے ذریعے سے. وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ہم نے ان کے اوپر اتارا من اور سلوہ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، استعمال کرو. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اس آیت بینہ میں اللہ تبارک تعالی نے بنی اسرائیل پر 3 احسانات اور پھر ان کی سرکشی کو بیان فرمایا ہے. گزشتہ آیات بینات میں بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے مضمون چل رہا تھا. بات یہاں تک پہنچی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آئی اور اس مدد کے نتیجے میں فرعون غرق ہو گیا، اور یہ سارے کے سارے جب مصر سے نکل پڑے تو اب اللہ پاک کی جانب سے حکم آیا کہ تمہارا دشمن تو ہلاک ہو گیا ہے اور تمہیں اللہ پاک نے ایک عزت عطا فرمائی ہے، لہٰذا اب تم اپنے آبائی علاقے کے اندر چلے جاؤ جو ملک شام تھا، اور اس علاقے کو جا کر تم آزاد کراؤ. لیکن اس آزاد کرنے کے لیے تمہیں لڑنا پڑے گا. تمہیں ان لوگوں سے جو لوگ وہاں آباد ہیں، قوم عمالقہ، ان سے تمہیں جنگ لڑنی پڑے گی، اور اللہ پاک کی تمہارے ساتھ مدد ہوگی. تم جاؤ لڑو اور اللہ کی مدد کو حاصل کرو، اور اللہ پاک تمہیں کامیابی دیں گے اور تمہیں غلبہ عطا کریں گے. چنانچہ ان لوگوں نے انکار کر دیا لڑنے سے کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے. موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو جان اور تیرا رب جان، وہی جا کے لڑے، ہم تو لڑنے سے عاجز ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. چنانچہ یہ جس میدان میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ پاک نے اس میدان میں عذاب مسلط کر دیا. میدان تیہ یہ کہلاتا ہے، اور یہ کچھ 9 میل کے فاصلے پر ایک میدان تھا. مصر اور شام کے درمیان میں کل اس کا رقبہ جو بتایا جاتا ہے وہ 9 میل ہے، اور اس کی چوڑان جو بتائی جاتی ہے وہ 5 میل ہے. کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں تھا، لیکن 40 سال اللہ پاک نے انہیں اس میدان کے اندر بند کر دیا.
اس طرح سے بند کر دیا کہ یہ صبح کو نکلتے ملک شام کی طرف، چلتے چلتے رات جب پڑ جاتی رک جاتے کہ صبح پھر چلیں گے، صبح جب ہوتی دیکھتے وہاں ہی تھے جہاں سے کل چلے تھے، پھر اگلے دن پھر چلنا شروع کرتے، پھر جب صبح آ جاتی پھر دیکھتے وہاں ہی ہوتے۔ اسی طرح سے 40 سال تک اللہ پاک نے انہیں اس میدان کے اندر بند رکھا۔ اب یہ میدان بھی ایسا تھا، بالکل صحرائی علاقہ تھا، وہاں کوئی پانی کا بندوبست نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی ٹیلا نہیں، کوئی شے ایسی نہیں تھی کہ جس سے انسان لطف اندوز ہو سکے۔ اس طرح کی زندگی انہوں نے یہاں گزاری۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر احسانات کیے۔ پہلا احسان تو یہ کیا کہ جب پانی کی طلب ہوئی اور پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں پانی کی طلب ہے، جب بھی پانی کا مطالبہ کرتے اللہ پاک کی جانب سے حکم آتا، موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو ایک پتھر پر مارتے اور اس سے پانی نکل آتا۔ 12 چشمے، چونکہ 12 قبائل تھے اور 12 چشمے اس کے اندر سے نکل پڑتے اور وہ پھوٹ پڑتے، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے اپنے اپنے گھاٹ سے آ کے پانی لے کے چلا جاتا۔ یہ اللہ کا پہلا احسان ہوا۔ دوسرا پھر یہ احسان یہ ہوا، کہنے لگے کہ یہاں تو سایہ ہے نہیں ہے، گرمی ہے شدید، اب گرمی سے ہم جھلس گئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر دوسرا احسان یہ فرمایا کہ آسمان سے دوپہر کو روزانہ ایک سائبان، ایک بادل اترتا تھا اور وہ بادل آ کر ان پر چھا جاتا تھا، جس سے چھاؤں ہو جایا کرتی تھی، سارا دن وہاں لطف اندوز ہوتے رہتے، شام کو وہ سائبان ختم ہو جاتا۔ پھر رات کو جب اندھیرا ہوتا تو اللہ پاک کی جانب سے ایک اور سائبان آتا جو ان کے لیے روشنی کرتا، اور وہ ایک ستون کی طرح کے بیچ میں آگے ایک سائبان کھڑا ہو جاتا جس سے ان کو روشنی حاصل ہوتی۔ پھر چوتھا احسان اللہ پاک نے ان پر یہ کیا کہ جب انہیں کھانے کی ضرورت پڑی تو یہ کھانا مانگنے لگے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے من اور سلوہ 2 قسم کے کھانے ان پر اتارے۔ من کہتے ہیں ترنجبین کو، یہ آسمان سے اترنے والی ایک چیز تھی جو آ کے درختوں پر جم جاتی اور اسے خوب وافر مقدار میں اپنے برتنوں میں جمع کر لیتے اور اسے کھا لیتے۔ اور دوسرا سلوہ بٹیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ بٹیر اس قدر ان سے مانوس ہو جاتے کہ بالکل ان کے خیموں کے پاس، ان کے آس پاس آ کے گھومنے لگ جاتے اور خوب وافر مقدار میں، جو بھی ان میں سے بٹیر کو پکڑنا چاہتا بٹیر ان سے بھاگتا نہیں تھا۔ ایک غیر مانوس پرندے کو اللہ پاک نے ان سے اس قدر مانوس کر دیا اور ہلا دیا، اور اسی طرح سے ترنجبین اس وافر مقدار میں ان پر اترنے لگی کہ یہ انہیں استعمال کرنے لگے، بٹیر کو جو ہے وہ ذبح کر کے کھاتے۔ اللہ پاک کی جانب سے حکم آیا کہ یہ جو تمہیں اللہ پاک نے کھانا دیا ہے ترنجبین کا اور بٹیر کا، اس کھانے کو بقدر ضرورت تم استعمال کرو، اپنے پاس ذخیرہ نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ جب ذخیرہ کرنا انہوں نے شروع کیا تو گوشت میں سڑاہن پیدا ہوئی، گوشت سڑنے لگ گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل گوشت کو جمع نہ کرتے تو گوشت نہ سڑتا۔ یہ سب سے پہلے گوشت کی سڑاہن یہاں سے پیدا ہوئی، اس سے پہلے گوشت میں سڑاہن نہیں آتی تھی، گوشت خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک نے چونکہ اللہ پاک کی نعمت کی ناقدری کی، اللہ کے حکم سے انہوں نے اعراض کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بیماری پیدا کر دی گوشت کے اندر۔ تو یہ اللہ پاک نے ان پر احسانات کیے۔ یہاں جن احسانات کا تذکرہ ہے، ایک تو پانی کو طلب کیا، اللہ پاک نے پانی دے دیا۔ دوسرا سایہ طلب کیا، اللہ نے سایہ کا بندوبست فرمایا۔ تیسرا کھانا کا مطالبہ کیا، اللہ پاک نے کھانا بھی عطا کیا۔ تو 3 احسانات کا تذکرہ تو یہاں پر ہے، باقی دیگر آیات میں وہ احسانات بھی احادیث میں، تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آسمان سے اللہ پاک نے روشنی کا بندوبست بھی کیا۔ پھر یہ بات آتی تھی کہ جناب کپڑے ہمارے پاس ہیں نہیں، ہم تو چند وقت کے لیے نکلے تھے، اللہ پاک نے اس میدان کے اندر بند کر دیا۔ تو اللہ پاک کی جانب سے ایک احسان یہ ہوتا تھا کہ کپڑے ان کے میلے نہیں ہوتے تھے، اور جو چھوٹے بچے تھے ان کے ساتھ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑے ہونے شروع ہو گئے۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح سے یہ بڑے ہوتے ان کے کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑے ہوتے۔ غرض یہ کہ جو ان کی تمام ضروریات تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام ضروریات کو پورا کیا۔ اللہ پاک مہربان ہے، رحیم ہے، لیکن جب انہوں نے ان ضروریات کو پورا ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک کی نافرمانیاں کی، اللہ پاک کی ناشکری کی اور اللہ پاک کے حکموں سے اعراض کیا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر سزا کے فیصلے ہوئے۔ تو ارشاد فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جس انسان کو جو بھی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے اس نعمت کی ناقدری
نہ کرے، ناشکری نہ کرے، بلکہ اس نعمت پر اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے نعمت دی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو استعمال کرے۔ مال اللہ نے دیا ہے تاکہ آدمی دنیا کی اپنی ضرورت کو پورا کرے، بے جا اسراف کرے گا، فضول خرچیاں کرے گا، اور جہاں خرچ کرنے کا محل اور جگہ نہیں ہے وہاں خرچ کرے گا تو یہ مال کا اسراف ہے، اللہ پاک کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اگر اولاد اللہ پاک نے دی ہے بہت بڑی نعمت ہے، تو اولاد کو انسان اللہ پاک کا فرما بردار بنانے کی محنت اور کوشش کرے، نہیں کرے گا تو اس نعمت کی یہ ناقدری کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں، تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب انسان اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ پاک کی جانب سے عذاب کے فیصلے آتے ہیں۔ پھر ان عذابوں میں سے ایک سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیا کرتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیات کے اندر یہ مضمون بھی موجود ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جو رزق تمہیں ملتا ہے اسے کھاؤ اور ذخیرہ اندوزی اسے نہ کرو، جو باقی بچ جائے اسے صدقہ کر دیا کرو، دوسروں کو دے دیا کرو، کھلا دیا کرو، لیکن چونکہ بخل اندر موجود تھا انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نعمت چھین لی۔ اب آسمان سے ان کے لیے من اور سلوہ نہیں اترتا تھا۔ اب اللہ پاک نے کہا کہ جاؤ پھر زمین میں کاشتکاری کرو، محنت کرو، اور محنت کرو تو کچھ ملے گا تو ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اب تمہارے لیے وہ وعدہ نہیں ہے کہ جس طرح سے پہلے وافر مقدار میں بغیر کسی محنت کے، مشقت کے اللہ پاک تمہیں روزی دیتا تھا، اب وہ اللہ پاک کی جانب سے وعدہ نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے ناشکری کی تو اس ناشکری کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس نعمت کو ان سے ختم کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کی سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، ومن تحول عافیتک، اے اللہ عافیت والی زندگی مجھ سے ختم ہو جائے، اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں، وجمیع سخطک، اور اے اللہ اس بات سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں کہ تیرا غصہ میرے اوپر نازل ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ پاک کا غصہ آتا ہے تو پھر انسان کے پاس کوئی نعمت بھی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا اور عمل کرنا آسان فرمائے۔